آج کل میں عجیب سے احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ اپنی یہ کیفیت کسی سے بیان بھی نہ کر سکتی تھی اور خود یہ احساس مجھے دن بدن اور زیادہ پریشان کرنے لگا تھا۔ شاید یہ کیفیت تب سے طاری ہوئی تھی جب سے میری دیورانی ہنی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ خوبصورت نقوش کی مالک ہنی، جس کا اصلی نام تو حبیبہ تھا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے، لیکن پکاری اور جانی پہچانی وہ ہنی کے نام سے ہی جاتی تھی۔ بہت گورا چٹا رنگ نہ تھا اس کا، لیکن اسے اپنے رنگ کو گورا بنانا آتا تھا۔ اس مہارت سے میک اپ کرتی کہ وہ میک اپ اس کے چہرے کا حصہ لگنے لگتا، اور پھر خوبصورت ہیئر سٹائل، سٹیپس میں کٹے گئے بالوں کی ترتیب بھی جب چاہتی بدل لیتی۔ کبھی کھلا چھوڑ دیتی، کبھی اونچی سی پونی بنا کر وہ اور بھی چھوٹی سی بچی لگنے لگتی۔ اس پر پہننا اوڑھنا بھی خوب آتا تھا اس کو۔ بظاہر اتنے مہنگے بھی نہ ہوتے تھے اس کے کپڑے، لیکن ایسے ڈھنگ سے وہ درزی کو سمجھاتی کہ کیا ہی کسی بوتیک سے خریدے گئے کپڑوں سے کم لگتے ہوں گے۔ اس پر باتیں کرنے کا انداز، ہنسنے کا انداز، سب کچھ منفرد تھا اس کا میاں یعنی میرا دیور رضوان تو کیا ہی دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس کا۔ کئی بار تو میں نے اپنے میاں عثمان صاحب کو بھی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے پایا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، چل جاتا، لیکن عثمان صاحب کے دیکھنے کے یہ انداز مجھے بہت کچھ محسوس کرانے لگے۔ میں بخدا کبھی بھی حاسد واقع نہیں ہوئی ہوں، نہ کبھی کسی کی دولت سے حسد کیا، کیونکہ خدا کا دیا میکے میں بھی بہت کچھ تھا اور سسرال میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ شکل و صورت بھی خدا نے بہت زیادہ اچھی نہ سہی، لیکن پھر بھی ہزاروں سے اچھی دے رکھی تھی، اور پھر تعلیم بھی BA تک تھی، جو ایک گھرداری کرنے والی لڑکی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں آن کی آن میں مجھے خود میں بے شمار خامیاں نظر آنے لگی تھی۔ کبھی اپنی شکل بری لگنے لگتی، کبھی اپنے کپڑے ماسی کی طرح لگنے لگتے، اور تو اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا میں ہنی کی اماں نظر آتی ہوں، کیونکہ میں عام طور پر جس حلیے میں گھر میں رہتی تھی اور ہنی جس طرح تیار فریش لگتی تھی، اس کے مقابلے میں بہت بڑی لگتی تھی۔ حالانکہ عمر کا فرق یہی کوئی 4-5 سال کا ہوگا، لیکن وہ بڑے دھڑلے سے خود کو 19 سال کا کہتی تھی۔ حالانکہ خاندان برادری ایک تھی اور کسی کی بھی عمر کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائی انیس کی ہم عمر تھی، اور انیس اس وقت پورے 23 برس کا تھا۔ یہ 2-4 سال اوپر نیچے کر لینے سے کیا تسکین مل جاتی ہے، آخر بڑے ہی ہونا ہوتا ہے نا بندے کو۔ عمر کو کوئی روک تو نہیں سکتا، پھر کیا فائدہ جھوٹ بولنے کا۔ میں اندر ہی اندر سچ جھوٹ کی عدالت سے جا بیٹھتی، لیکن کیا فائدہ بلا وجہ کوڑنے کا۔ مجھے کیا بھلے وہ خود کو 16 سال کی کہے۔ میں نے خود کو ڈانٹا اور کچن میں گھس گئی۔ آج رضوان قیمہ کریلے پکانے کی فرمائش کر کے گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ فرمائش اس نے ہنی سے کی تھی، اور انداز بھی خوب تھا۔ ہنی بھائی اب بہت ہو چکا، شادی کو 4 ماہ گزر چکے ہیں، اب تھوڑی بھابھی کی ہیلپ کرو، دیکھو تو سارا دن اکیلی لگی رہتی ہیں کام میں۔ رضوان کہہ کر چلا گیا، لیکن ہنی نے آ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ او بجو، میری پیاری بجو۔ وہ مجھے بھابھی کے بجائے بجو کہہ کر پکارتی تھی۔ بقول اس کے وہ گھر میں اپنی بڑی بہن کو بجو ہی کہہ کر پکارتی تھی، اور میں بھی اس کی بڑی بہن کی طرح ہی نظر آتی ہوں۔ بجو پلیز، مجھے نہیں آتے یہ قیمہ کریلے پکانے، وہ دلار سے بولی۔ تو میں سکھا دیتی ہوں، میں بھی جواباً خاصے لاڈ سے بولی، لیکن پھر بھی میں کبھی اس طرح نہیں پکا سکوں گی جس طرح آپ پکاتی ہیں۔ سچ جادو ہے آپ کے ہاتھ میں۔ سچ بتائیں کیسے اتنا کچھ سیکھ لیا آپ نے؟ میں تو جب سے آئی ہوں اس گھر میں ہر روز ایک نئی ورائٹی ملتی ہے آپ کے کھانوں میں۔ او میرے خدا، یہ کس مٹی سے گوندا ہے تو نے انسان کو، تعریف کیسے پاگل کر دیتی ہے بندے کو۔ یہی حال میرا بھی تھا، جی چاہا دنیا کی نعمتیں پکا پکا کر ہنی کے آگے رکھتی جاؤں اور اسے بتاؤں کہ مجھے اور بھی بہت کچھ پکانا آتا ہے۔ اچھا جاؤ تم یہاں سے، کچن میں بہت گرمی ہے، میں بنا دوں گی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی اور اسے بھیج کر کھانا پکانے میں جت گئی۔ بہو، تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ کھچڑی بنانا آج کھانے میں، رات سے ان کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ کل یہ بدپرہیزی بھی تو خوب کی تھی انہوں نے امی جی۔ میری ساس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر مجھے آواز دی۔ اچھا امی جی، بنا دیتی ہوں، میں ناچار خاصی بشاشت سے بولی۔ حالانکہ نومی میرا 4 سالہ بیٹا صبح سے گندے کپڑوں میں کھیل رہا تھا، اور یہ گندگی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن کیا کرتی، یہاں بھی کافی پھیلا ہوا سلسلہ تھا کاموں کا۔ یہاں سے فراغت ہوتی تو دوسری طرف دھیان جاتا، لیکن بھلا ہو مومنا میری نند کا، جب تک میں کچن سے فارغ ہوئی وہ نومی کو نہلا کر کپڑے تبدیل کروا چکی تھی۔ تھینک یو مومنا۔ شکر گزاری ضرورت سے زیادہ تھی مجھ میں، اور بعض اوقات یہ خوشامد تک کی صورت اختیار کر جاتی۔ اب بھلا میں نے ان سب کے لیے کھانا بنایا ہے، تو وہ جواباً اگر میرے بچے کی دیکھ بھال کر لیں یا پھر نہلا دیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنے کے بعد خود کو ڈانٹنے لگی۔ کھانے کی میز پر حسب معمول سبھی موجود تھے، بلکہ اس گھر کا اصول تھا کہ کھانا سارے گھر والے اکٹھے ہی اور ایک ہی وقت پر کھایا کرتے تھے۔ ہنی شام کو تیار رہنا، آصف خان میرے آفس کے کولیگ ہیں، ان کے ہاں چلنا ہے۔ کھانے کے دوران رضوان ہنی سے کہہ رہا تھا۔ وہ کس سلسلے میں؟
تراشیدہ بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتی ہنی بولی، ان کے بیٹے کی سالگرہ ہے، بطور خاص تمہیں اور مجھے بلوایا ہے، چلیں دیکھیں گے۔ وہ بظاہر شرارت سے مسکراتے ہوئے رضوان کو دیکھنے لگی۔ واہ میرے مولا تیری شان، ایک ہم تھے، شادی کے 2 سال بعد تک میاں سے ہوں اور جی کے علاوہ سب کی موجودگی میں کچھ بولا ہی نہیں کرتے، اور ایک یہ جوڑی ہے، اشاروں کنایوں سے لے کر ہلکے پھلکے معنی خیز جملوں تک کا تبادلہ سب کی موجودگی میں کر لیتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا 6 سال قبل جب میں بیاہ کرائی تھی تو امی جی نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو احتیاط کرنا، گھر میں 2 کنواری نندیں اور 2 دیور ہیں، اور میں پاگل جس نے گرہ سے اس بات کو یوں باندھا گویا یہ گرہ کھول دی تو سارا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا۔ کیا اب نظر نہیں آتا امی جی کو؟ ایک آمنہ بیاہی جا چکی ہے، مومنہ تو ہے نا، اور پھر ذیشان بھی ابھی کنوارا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، وہ دونوں بڑی دلچسپی سے ان دونوں کی اداؤں کو دیکھا کرتے تھے۔ بھابھی آپ کے آنے سے رونق آ گئی ہے گھر میں، ذیشان اس روز بڑے موڈ میں تھا، ہنی کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اور کیا، میری ساری فرینڈز بھی تعریف کر رہی تھیں، بہت خوبصورت ہے تمہاری بھابھی۔ مومنہ بھی شریک گفتگو ہوئی۔ بھائی شکریہ تم دونوں کا، بس یہ محبت ہوتی ہے جو بندے کو خوبصورت اور بدصورت بناتی ہے، اور یہ تم دونوں کی محبت ہے جو تم ایسا کہہ رہے ہو۔ احساس حسن سے چور ہنی ایک ادا سے مسکرا کر بولی۔ واہ جی واہ، یعنی یہ محبت ہے جو ہنی ان کو خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اگر بات صرف محبت کی ہی ہوتی تو سب سے خوبصورت ہستی امی جی کی بھی تھی گھر میں، یا پھر بابا جان کی جو محبتوں کے خزانے تھے۔ امی جی تو پھر کبھی کبھار ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیا کرتی تھیں، لیکن بابا جان تو سراپا شفقت تھے، اور یہ ہنی اس محبتوں کی بانڈ میں کب سے اتنی سخی ہوئی تھی؟ میرا دل جل گیا۔ یہ سب حسد کی ایک شکل ہے، باز آؤ۔ میں نے جلد ہی خود کو سرزنش کی، لیکن میں حسد کہاں کر رہی ہوں، یہ سب تو مجھے خود محسوس ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک ان سب کی خدمت کرتی ہوں، پھر بھی کبھی اتنی تعریف میری تو نہیں ہوئی اس گھر میں جتنی ہنی کی چند ماہ میں ہی ہونے لگی ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا دیورانی جیٹھانی کے رشتے میں چلتا ہے، مقابلے کی فضا آپ ہی آپ بننے لگتی ہے، خود کو اس مقابلے سے آزاد کر لو۔ بہت لمبا سفر ہے، ابھی سے ایسے جنجالوں میں پڑ جاؤ گی تو بہت مشکل پڑے گی، کیونکہ رہنا بھی ساتھ ہے تو کیوں نہ دل بڑا کر کے رہا جائے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا جائے۔ کیا ہوا جو ہنی کی تعریف ہوتی ہے، برائی تو وہ تمہاری بھی نہیں کر رہے ندرت بی بی۔ میں نے خود کو دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کی، اور میرا دل کوئی ایسا سرکش بھی نہیں تھا کہ کہے میں نہ آتا، اسی لیے تو میں اس کو عزیز رکھتی تھی کہ یہ میرے کہے میں رہتا تھا، اور اب بھی کسی بے حد شریف بچے کی طرح میرے سمجھانے پر اس نے سر جھکا دیا، اور میں سب کچھ بھول بھال کر ان چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی، اور میں نے غور کیا کہ اب میں اتنی پریشان نہیں تھی جتنی چند روز پہلے تک رہنے لگی تھی۔ ندرت بیٹے، تھوڑا ٹائم نومی کو بھی دیا کرو، دیکھو تو کچھ کمزور نہیں ہوتا جا رہا۔ بابا جان اس روز نومی کو باہر سے گھما کر واپسی پر مجھ سے بولے، کھاتا پیتا بھی تو کچھ نہیں، اور نہ اس نکمی ندرت کو توفیق ہوتی ہے کچھ الگ سے بنا کر کھلا دیا کرے اس کو۔ برآمدے میں بیٹھی امی جی مجھ سے پہلے ہی بول پڑی، اب ایسے بھی نہ کہو، بہت اچھی ہے بہو میری۔ بابا جان مسکرا کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کبھی چپس بنا دیا کرو، یا پھر کسٹرڈ وغیرہ بنا دیا کرو، یا پھر جو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ امی جی نومی کو گود میں لے کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان سے تو اپنا حلیہ درست نہیں ہو پاتا، یہ کیا کریں گی نومی کے لیے؟ عثمان اخبار سے سر اٹھا کر بولے، لہجہ بے حد طنزیہ تھا، لیکن مجھے ان کا یہ بولنا بہت عجیب اور برا سا لگا۔ انہوں نے تو یہ جملہ ادا کر کے اخبار میں دوبارہ سر دے دیا، لیکن میرا دماغ پورا دن خراب رہا۔ یعنی حد ہو گئی، کیا ہو گیا ہے میرے حلیے کو، اور پھر اتنا گھر کا کام کرنے کے بعد بھی ان کو میں کچھ کرتی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ میرا دماغ پھر سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اسی دوران ہنی کچن میں آئی، فریج کھول کر پانی پیا اور واپس مڑ گئی، اور پھر جاتے جاتے دروازے پر رک کر پوچھنے لگی، کیا پکا ہے بجو آج؟ زہر۔ دل تو چاہا یہی کرارا سا جواب دے دوں، کیونکہ وہ روزانہ وہ ایسے ہی دروازے پر رک کر پوچھتی تھی، لیکن کیا کرتی اس مروت کا، بس ایسا زبان کو تالا لگ جاتا کہ کبھی بھی مرضی کا جواب کسی کو نہ دے پاتی۔ پالک گوشت بنایا ہے، ساتھ میں مونگ کی دال، جی کڑا کر کے مسکرانا بھی پڑا ساتھ۔ او ونڈرفل، یہ پالک گوشت میرا فیورٹ ہے۔ وہ جھومتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ تمہارا کیا فیورٹ نہیں ہے؟ میں اس کے انداز پر اور بھی بھنا گئی۔ لائٹ اور ڈارک براؤن شیڈ کے ریڈی میڈ سوٹ اور ہم رنگ جیولری، نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ گھر میں تھی، بلکہ وہ روزانہ اسی طرح بنی سنوری رہتی، چاہے گھر میں رہے یا کہیں باہر جانے کا پروگرام ہو اس کا۔ سچ ہی کہہ رہے تھے عثمان، واقعی میرا حلیہ جیسے کسی ملنگنی کی طرح ہو رہا ہے۔ کل فرش دھوتے ہوئے شلوار پانچوں تک گیلی ہو گئی تھی۔ گیلے کپڑوں سے مجھے وحشت ہوتی تھی، اوپر سے کھانا بنانے کی بھی جلدی تھی، اسی لیے قمیض وہی رہنے دی اور شلوار تبدیل کر کے کچن میں بھاگی چلی آئی تھی، اور پھر کل سے اسی حلیے میں پھر رہی تھی۔ ریڈ اور وائٹ پرنٹ قمیض اور ساتھ میں پرپل پلین شلوار میں اس وقت میں کسی فقیرنی سے کم نہ لگ رہی تھی،
और फिर ऐसा दिमाग घुमा कि दोनों चूल्हे बंद करके सीधी वॉशरूम में घुस गई। नहाकर अपना अच्छा सा सूट निकाला और फिर पहन भी लिया। हालांकि वो नया सूट था और अभी एक दो बार ही बाहर पहन कर गई थी। आम हालात में कम से कम साल 6 माह नए कपड़े में सिर्फ बाहर जाने के लिए ही इस्तेमाल किया करती थी। बाद में घर में भी आम पहनना शुरू करती। कपड़े क्या नए पहने, मेकअप करने का भी दिल चाहा, लेकिन मेकअप क्या करूं। आंखों का मेकअप अब घर में करना बिल्कुल फजूल है, बल्कि अजीब। हाँ, ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्या कहेंगे सब, अजीब सा लगेगा है ना। मैंने खुद से बार बार पूछा, अरे बाबा दिल चाह रहा है तो लगा लो। अंदर की नुदरत मेरे फैसला ना करने से सख्त बेजार लग रही थी। इतनी सी बात को मसला मत बना लिया करो। और फिर मैंने गुलाबी सूट के साथ गुलाबी लिपस्टिक लगा ली। देखा कैसी अच्छी लग रही हूँ। खामखा अपना हुलिया खराब करके रख दिया था। इसीलिए तो उस्मान भी उखड़े उखड़े रहते हैं मुझसे। असल में उनको बनी संवरी हनी जो नजर आती है। मैंने खुद को शाबाश दी इतने बड़े कारनामे पर, लेकिन ये क्या, फिर से दिमाग ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। खाने की मेज पर बाबा जान, अम्मी जी और बाकी सब भी होंगे। क्या सोचेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, यूं बिला वजह बन संवर कर बैठ गई है घर में। और फिर मैंने टिश्यू पेपर लेकर वो लिपस्टिक साफ कर डाली। लानत है तुम पर नुदरत, जलती रहो इस हनी को देख देख कर। मैं जलती नहीं हूँ, मैंने खुद को हमेशा की तरह डांटा। अच्छा चलो जलती नहीं हो, तुम्हारा अपना मामला है, इस एहसास को जो भी नाम दो। लेकिन देखो बीबी, आखिर वो भी तो बनती संवरती है, उसको तो घर में कोई रोकता टोकता नहीं, तो तुम्हें क्यों टोकेंगे। नहीं, ये बहुत तेज रंग था, मैं ऐसा करती हूँ हल्की ब्राउन लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ये ज्यादा नजर नहीं आएगी। मैं इस लड़ाई में काफी वक्त जाया कर चुकी थी। और फिर खुद को कोसती जब मैं किचन में दोबारा दाखिल हुई तो मुंह दोबारा धोकर तौलिए से पूंछ कर आई थी कि कहीं उस मेकअप का कोई निशान ना चेहरे पर रह जाए जो मैंने कुछ देर कबल किया था। आहा, लगता है भाभी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। जिशान ने सबसे पहले लब कुशाई की मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर। ये कैसे अंदाजा लगाया तुमने। सालन का डोंगा टेबल पर रखते हुए मैं उसकी तरफ देखने लगी। भाई आज तुमने कपड़े जो साफ सुथरे पहन लिए हैं। उस्मान ने पता नहीं तंजिया कहा था या फिर मुझे ऐसा लगा। शाबाश है, महज नए कपड़ों को जिताया जा रहा है। अगर मेकअप कर लेती तो क्या फरमाते जनाब। मैं अंदर ही अंदर फिर से जलने लगी। अरे बच्चों, इतने खूबसूरत कपड़े का सत्यानाश करा लिया है आपने। किसी ढंग के दर्जी से सिलवा लिया होता। हनी ने आते ही किसी माहिर ड्रेस डिजाइनर की तरह नुक्ते निकालने शुरू किए। भाई ये अपनी दर्जी भी खुद ही हैं। उस्मान का अंदाज फिर जला कटा था। ये इनको क्या होता जा रहा है। मैं हनी को छोड़कर उस्मान को देखने लगी। अगले चंद रोज कदरे खामोशी रही घर में। हनी और रिजवान हनी की बड़ी बहन के यहाँ एबटाबाद गए हुए थे। कितना सन्नाटा सा महसूस होता है घर में एक दो अफराद के जाने से ही, हालांकि हम सब मौजूद हैं। घर में मोमना कॉलेज से लौटी तो सबको बरामदे में बैठे देखकर बोली, हाँ बेशक ये सच है बेटी, हर फर्द का अपना मकाम होता है, अपनी जगह होती है घर में, और फिर वो नजर ना आए तो कमी महसूस तो होती है ना। बाबा जान बोले। शुक्र था कि उस्मान अभी आफत से न लौटे थे, वरना वो कुछ जले कटे का इजाफा करके हनी की अहमियत और भी बढ़ा देते। और मुझे बेतरह महसूस होने लगा कि हनी की कमी जितनी ये सब महसूस कर रहे हैं, क्या मैं अगर कुछ रोज के लिए घर से जाऊं तो भी ये ऐसे ही करेंगे। शायद नहीं, क्योंकि मैं हनी की तरह हर वक्त बनी संवरी खूबसूरती का मुजस्मा बनकर नहीं रहती हूँ जिसको हर आने जाने वाला देख कर कहे, वाह शेख साहब की बहू कितनी खूबसूरत है, जिस जगह बैठती है उस जगह को सजा देती है। या फिर मैं उसकी तरह हर तरफ कह नहीं बिखेर सकती हूँ। मेरा तो एक पाँव किचन में होता है, दूसरा छत पर। सफाई सुथराई मासी की मौजूदगी में भी मेरी तसल्ली की ना होती। तंग आकर खुद उसके साथ शुरू हो जाती। एक बेड की चादर को ही संवार कर इस तरह सिलवटें निकालती जैसे कोई दुल्हन सजा रही हूँ, और फिर अपनी अम्मा जी के बताए हुए खाना बनाने के तरीकों के मुताबिक एक एक खाना बनाने में जी जान से जुट जाती। चाहे प्याज और लहसुन की बदबू जिस्म का हिस्सा बन जाती। वाह अम्मा जान, आपने अच्छे कमियों वाले सारे वस हम में पैदा कर दिए हैं, और यूं सुरखरू हैं अपनी दी हुई तरबियत से गोया कोई कला फतह कर लिया हो। भला ये काम बावर्ची मासी या फिर दर्जी से भी करवाई जा सकते हैं, जो मैं या फिर मेरी दोनों बहनें करती हैं। बड़ी सालिहा बाजी ताया के यहाँ ब्याह कर गई थी। 10 साल हो गए उनको ब्याहे हुए। वो भी सुघड़ापे की मिसाल बनने के लिए हर वक्त ससुरालियों की खुशामद में लगी रहती हैं, और कम वक्त साथ में मुझे भी उसी तरह की नसीहतें करती रहती हैं। दिमाग खराब करके रख दिया। मैदे के रास्ते दिल में उतरो ससुराल वालों के, अच्छे अच्छे खाने बनाओ, घर को मिसले आईना बना दो। आने जाने वाले पर अच्छा असर पड़ता है कि बहू सफाई पसंद है। अच्छे अखलाक रखो, क्योंकि एक लड़की पूरे खानदान की नुमाइंदा बनकर जाती है ससुराल में। अपने अच्छे तौर तरीकों से वो अपने ससुराल जाकर साबित करती है कि वो अच्छे खानदान की है, अच्छी माँ की तरबियत याफ्ता है। वाह जी, कमाल कर दिया अम्मा जी आपने, और बाजी तुमने भी। 6 साल हो गए खुद को रगड़ते, ना तो वो तारीफ हुई कभी, ना इतना मकाम पाया जितना उस हनी की बच्ची को चंद ही माह में मिल गया।
اب ثابت کروں گی अम्मा जी पर कि आप गलत थीं और बाजी तुम भी। हनी के आते ही मैं मेके जाऊंगी रहने के लिए। मेरे माँ बाप ने कोई चूल्हे चौके से वार कर तो नहीं भेजा था मुझे कि मैं इनकी खिदमतों के लिए यहीं पड़ी सड़ती रहूं। मैंने आज दिल की सुनी ना दिमाग को कुछ कहने का मौका दिया और खुद से फैसला कर लिया कि पूरे 1 हफ्ते के लिए अपनी अम्मा जी के यहाँ जाऊंगी। और फिर सिर्फ फैसले पर ही इक्तफा न किया, उसको अमली जामा भी पहनाया। हनी हफ्ते को घर वापस पहुंची। इतवार को मैंने बैग तैयार कर लिया। अरे बहू खैरियत तो है? अम्मी जी और बाबा जान एक साथ बोले। जी वो अम्मा बहुत दफ़ा कह चुकी हैं कुछ रोज़ के लिए आऊँ। मैंने बड़ी आजिज़ी से सरासर झूठ बोला। क्या करती, ये कमबख्त दिल बड़ा कमज़ोर वाक़ हुआ था, खुद पर कोई भी इल्ज़ाम देने पर तैयार ही न था। अच्छी बात है बेटा, ज़रूर जाओ, ज़ाहिर है माँ का दिल चाहता होगा, बाबा जान जल्दी से मेरी हमनुवाई में बोले। नोमी भी बड़ा खुश था कि नानी अम्मा के यहाँ रहने के लिए जा रहा था। उस्मान ने ना तो अपनी खुशी का इजहार किया था और ना उदासी का जब मैंने रात को इन्हें अपना प्रोग्राम बताया। यानी उनके नज़दीक मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी यकसां थी। अम्मा जी बेहद खुश थी हमारे आने से, लेकिन साथ ही उलझ सी भी गईं जब हमारा लंबा प्रोग्राम देखा। अरे अम्मा जी बिल्कुल खैरियत से आई हूँ, दिल चाहा कुछ रोज़ आपके पास रहूँ। कल को नोमी स्कूल को जाना शुरू कर देगा तो इस तरह आकर रहना मुश्किल होगा, इसलिए सोचा कुछ दिन रह आऊँ। अम्मा जी की तसल्ली हो गई। और अब हर्ज भी नहीं, दूसरी बहू भी आ चुकी है घर में तो तुम्हारी सास पर बोझ नहीं पड़ेगा काम का, अब्बा जी भी बोले। सोफिया मेरी छोटी बहन मेरे और नोमी के आगे बिछी जा रही थी, किसी काम को हाथ ना लगाने देती थी। और अनीस का भी खुशी से अजीब हाल था कि हम लोग रहने के लिए आए हैं और मुझे अपना आप इतना अहम और मोतबर सा लगने लगता कि कोई तो है जिसे मेरी परवाह है, खा वो मेरी बहन हो, मेरी अम्मी या मेरे अब्बा जी या मेरा भाई। इंसान में कनात क्यों नहीं है? इतने सारे चाहने वालों की मौजूदगी में भी वो हर वक्त गिला ही किए जाता है। फलां इससे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करता, इतनी अहमियत क्यों नहीं देता। एक ज़रा सी कमी से हम कितना वावेला करते हैं। जो कुछ मुयस्सर है उस पर शुक्र क्यों नहीं करते, कनात क्यों नहीं करते। मैं अजीब सी सोचों में गिर गई यहाँ आकर भी। खैरियत तो है? चुप चुप सी क्यों हो? बाजी जो मेरे आने का सुनकर चली आई थी बोली। जी बिल्कुल खैरियत है। मैं बज़ाहिर मुस्कुराई, लेकिन अंदाज शायद जला कटा था। अच्छा, लेकिन लग नहीं रहा। वो मेरे करीब बैठ गई। फिर चंद एक इधर उधर की बातों के बाद मैं असल मकसद की तरफ आ गई। बाजी काफ़ी देर तक बड़ी खामोशी से मेरी बातें सुनती रहीं, फिर एकदम से शुरू हो गई। देखो नुदरत, ये बातें अम्मी जी के सामने मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रही कि उनका दिल दुखेगा, बल्कि इसलिए कि उन्हें अफसोस होगा कि उनकी वो सारी मेहनत अकारत गई जो उन्होंने तुम्हारी तरबियत पर की थी। मैं जो किसी और ही किस्म की हमदर्दी की तवक्को कर रही थी, बाजी के मुंह से इस किस्म का जुमला सुनकर हवनकों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। जब हमारे घर में कोई नया बंदा आएगा तो क्या हम उसे अहमियत ना देंगे? और फिर हनी दुल्हन बनकर उस घर में आई है तो क्या उसके चाव चौंचले ना होंगे? अब कल को जीशान की बीवी आएगी, तुम वो भी महसूस करोगी कि घर वाले उसे क्यों पूछते बुलाते हैं। लेकिन बाजी में महज पूछने बुलाने की बात नहीं कर रही हूँ, उस अहमियत की कर रही हूँ जो घर में उसे दी जा रही है। मैंने दरमियान से बाजी को टोका। देखो, अहमियत और मकाम का अंदाज़ा दिनों में नहीं लगाया जा सकता। मकाम बनाने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है और बगैर कोशिश, कुर्बानी या मेहनत के जो मकाम मिलता है वो देर पा नहीं होता। और देखो, ये मुकाबला करना सख्त बुरी आदत है। इस तरह पूरे घर की फ़िज़ा मुतासर होती है। ख़राब रवैया पूरे माहौल को ख़राब करता है और बुरा माहौल इंसान को सेहतमंद नहीं रहने देता। जिस्मानी ना सही दिमागी बीमार बना देता है। और तुम सिर्फ एक बहू या बीवी ही नहीं हो, एक माँ भी हो। जब तक खुद सेहतमंद जिस्म और दिमाग की मालिक नहीं बनोगी, कैसे सेहतमंद माहौल दे सकोगी अपने बच्चों को? बाजी, ये सब किताबी बातें हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। मैं बाजी की लंबी तकरीर से बेजार होने लगी। वाकई किताबी बातें हैं, लेकिन लिखने वाला इन सब तजर्बात से गुजर कर लिखता है। और फिर कितनी अजीब बात है कि तुम्हारे और हनी के मुकाबले में हनी तुमसे जीत गई है। बाजी ने अब के तंजिया अंदाज इख्तियार किया। वो कैसे? मैं कदरे गुस्से से बोली। देखो ना, वो तुमसे अच्छी है, आला शख्सियत की मालिक है, तभी तो तुम उसको कामयाब और ख़ुद को नाकाम समझ रही हो। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। वो तो मैं जनरल सी बात कर रही हूँ कि बगैर जान मारे भी बंदा मुकाम बना सकता है। मैं बगैर शर्मिंदा होते हुए बोली। नहीं जान, तुम्हारा ये रवैया, ये सोच अच्छी नहीं है। बहरहाल वक्त खुद तुम्हें बहुत कुछ बता और समझा देगा। वक्त ने ही सब कुछ सिखाया है बाजी, जवाबन में सर हिलाकर बोली। खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत नज़ारा कुछ देर के लिए तो मबहूत कर देता है, लेकिन ये खूबसूरती कुछ देर को ही भली लगती है, जल्द ही जी उचाट हो जाता है। और वहाँ तुम्हें कौन कहता है तुम बनो या संवरो नहीं? और फिर ये कहाँ लिखा है कि फ़राइज़ पूरे करते वक्त अपना आप भूल जाओ? समझदारी तो ये है कि खुशदिली से अपने फ़राइज़ निभाओ, और अगर काम काज खुशी से किए जाएं तो मिजाज खुद ही अच्छा रहने लगता है। और ऐसे में बंदे का खुद ही दिल चाहता है कि अपना भी ख्याल रखा जाए। ऐसा उसी सूरत में मुमकिन है जब खिदमत एहसान समझ कर ना की जाए।
میں جانتی تھی باجی کو نصیحتیں کرنے کا شوق ہی نہیں جنون ہے، اسی لیے میں نے باجی کی گفتگو کا رخ موڑ کر بچوں کی طرف کر دیا۔ باجی آپ کے بچے بیچارے تو بور ہو جاتے ہوں گے، سارا دن اسکولوں میں استادوں کی تقریریں سنیں اور گھر میں آپ کی۔ میرے بچے بہت سمجھدار اور ذہین ہیں، انہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باجی نے بچوں پر رکھ کر کھلی کھلی مجھ پر چوٹ کی تھی۔ میں تل ملائی تو بہت، لیکن بولی آگے سے کچھ نہیں۔ اسی روز عثمان آئے، خوشی کی عجیب سی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ یقیناً مجھے لینے آئے ہیں، دل نہیں لگا ہوگا میرے اور نومی کے بغیر۔ میں شرماتی مسکراتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ہاں بھائی، خوب عیش ہو رہے ہوں گے، وہ میز سے رسالہ اٹھاتے ہوئے بولے۔ جی بہت۔ میں قدرے جل سی گئی کہ بجائے میری طرف دیکھنے کے رسالے کی ورق گردانی کرنے لگے تھے۔ نومی کہاں ہے؟ شکر ہے خیال تو آیا۔ رسالے سے سر اٹھا کر انہوں نے پوچھا تو میں نے سوچا وہ خالہ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اوپر بلاتی ہوں۔ پھر وہ جتنی دیر رہے اماں جی، ابا جی یا پھر نومی کے ساتھ لگے رہے، ایک بار بھی واپس چلنے کو نہ کہا، بلکہ میں خود ہی ڈھیٹ بن کر بولی ہفتے کو آ جاؤں گی۔ نہیں، بے شک جتنے دن مرضی رہو، گھر تو چل ہی رہا ہے۔ وہ لاپرواہی سے یوں بولے جیسے میرا وجود کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور اگر ہے تو محض گھر چلانے کے لیے۔ اور پھر میں نے باجی سے جی بھر کر بحث کی۔ 2-4 روز کے لیے ہنی کیا گئی، سب گھر والے کیسے بولے کتنی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے کہتے ہیں جتنے دن مرضی رہو۔ تمہارا رویہ کسی 16-17 سالہ لڑکی کا ہے، اب تم میچور بنو، ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ مت کیا کرو۔ عثمان نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کہا، وہ کیوں نہیں بولا۔ باجی نے بری طرح مجھے جھاڑ پلا دی۔ اگلے روز بابا جان میرے سسر کی آمد ہوئی تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ نومی کے لیے ڈھیر سا فروٹ، بسکٹ اور دوسری چیزیں لائے تھے۔ بیٹا اب آ جاؤ، گھر میں رونق نہیں لگ رہی تم دونوں کے بغیر۔ بابا جان نے یہ جملہ کہہ کر میرا دل خوش کر دیا، اور میں بغیر اگلے کسی جملے کا انتظار کیے اندر چل دی اور سامان باندھنے لگی۔ اور پھر واقعی سپہر کی چائے پی کر اماں اور ابا جی کی دعاؤں کے ساتھ میں گھر چلی آئی۔ گھر پہنچنے پر سبھی خوش دلی سے ملے۔ میں نے بھی سارا غبار صاف کر لیا تھا، پہلے ہی رہی سے ہی کسر باجی کی تقریروں نے پوری کر دی تھی۔ اور پھر میں امی جی، مومنا اور پھر ہنی کے یوں گلے لگ کر ملی کہ برسوں بعد کوئی وطن واپسی پر بھی نہ ملتا ہوگا۔ بڑے دن لگا دیے بھابھی، ذیشان مسکراتے ہوئے سر آگے کر کے بولا، تو میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بھی واقعی پاگل ہوں، جذبوں کو اظہار کو ضروری سمجھنے لگی، اور وہ بھی لفظوں کے ذریعے۔ اور جب جذبہ بغیر لفظوں کے ظاہر ہوتا ہے تو اس کا احساس ہی نرالا ہوتا ہے۔ میں سرشار سی کمرے میں چلی آئی۔ لگتا ہے یہاں صفائی نہیں کروائی امی جی اور ہنی نے۔ سوچا ہوگا میں گھر میں نہیں ہوں تو ماسی خواہ ادھر ادھر ہاتھ نہ مار جائے۔ میں بیگ رکھ کر سوچنے لگی۔ نومی باہر چاچو اور پھپھو کے ساتھ کھیلنے لگا۔ شکر ہے بجو آپ واپس آ گئی، میں تو اس ایک ہفتے میں ہی پاگل ہو گئی ہوں۔ ہنی میرے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کیوں بھائی؟ میں مسکرا دی۔ یہ کچن نہیں سنبھالا جاتا مجھ سے۔ وہ دونوں پاؤں بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اور گھر بھی، لیکن اب تو سنبھالنا پڑے گا، رضوان نے کہا۔ لیکن اب تو بچوں آ چکی ہیں، وہ رونی سی شکل بنا کر بولی۔ لیکن ہم نے ساری زندگی بچوں کے ساتھ تو نہیں رہنا۔ ہو سکتا ہے چند ماہ میں کمپنی کی طرف سے مجھے کسی دوسرے شہر بھیج دیا جائے تو وہاں بچوں نہیں ہوں گی، رضوان بولا۔ اچھا جب تک اکٹھے ہیں خام خواہ اس کو مسئلہ نہ بنائیں، وہ اترا کر بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں بنایا، بہرحال یہ اب طے سمجھو، بھابھی کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ 5 ماہ بہت ہوتے ہیں دلہن کے چاو چونچلے کے لیے، اب گھرداری بھی ضروری ہے۔ امی اور بابا جان کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ 1 ہفتہ لگاتار بھابھی کچن سنبھالا کریں گی اور تم باقی کام، اور اگلے ہفتے یہ ڈیوٹی بدل کر کچن میں تمہارے ذمے اور باقی اوپر کے کام بھابھی کیا کریں گی۔ آخر دونوں بہویں ہو اس گھر کی۔ آج اس تمام عرصے میں پہلی بار میں رضوان کو اتنا سنجیدہ دیکھ رہی تھی۔ ہنی کی ساری بشاشت ان چند جملوں میں ہی رفع و چکر ہو گئی۔ اس وقت نہ کوئی اداکاری کام آ رہی تھی، نہ کوئی خوبصورتی۔ رضوان نے جو کہنا تھا کہہ کر چلا گیا۔ بھابھی کاش آپ بھی انجوائے کر سکتی، کیا کیا نرالی ڈشز بنا کر ہمیں ہنی بھابھی نے کھلائیں آپ کی غیر موجودگی میں۔ اگلے روز ذیشان نے کھانے کی میز پر انکشاف کیا۔ اچھا، میں بے یقینی کسی کیفیت میں ہنی کو دیکھنے لگی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اپنے آپ سے اندازہ لگائے بیٹھی تھی کہ ہنی کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ ملیدہ قیمے کا حلوہ، کدو کی کھیر، سوجی بریانی، چکن کا ملیدہ اور پتہ نہیں کس کس نئی سبزی اور ڈش کا اضافہ ہوا ہمارے دسترخوان پر اس 1 ہفتے میں۔ ہم سب گھر والے تو روزانہ شرط لگا کر پتہ لگاتے رہے کہ یہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی سبزی کریلے گوشت ہے یا کالی توری۔ ذیشان کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ بکو نہیں، سیکھ لے گی، امی جی نے ذیشان کو گھورا۔ سچی بات ہے، ہماری ممی نے کبھی یہ کام کرنے ہی نہیں دیے تھے، ہنی بغیر شرمندہ ہوئے اترا کر بولی۔ لیکن یہاں تو کرنے پڑیں گے، کیونکہ گھر اور ہوٹل میں یہی فرق ہوتا ہے، رضوان قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہنی کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا،
اور پھر رضوان نے سختی سے نوٹس لیا کہ ہنی گھرداری سیکھے اور اس گھرداری کے چکر نے ہنی کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اب بھلا وہ خوبصورت لباس اور جیولری پہن کر فل میک اپ میں وہ صفائی کراتی کیا اچھی لگتی، یا پھر اونچی ہیل پہن کر ماسی کے ساتھ فرش دھلواتی تو وہ بالکل بھی اچھی نہ لگتی۔ یہ ہفتہ تو اس نے بیزاری سے ہی جیسے تیسے گزار لیا، لیکن جیسے ہی اگلا ہفتہ شروع ہوا اور پروگرام کے مطابق کچن اس کے ذمے آیا تو پہلے روز ہی ہنی کے سر میں درد شروع ہو گیا اور سارا دن اس نے کمرے میں گزار دیا۔ آج تو میک اپ کا بھی ہوش نہ تھا اس کو۔ تم لیٹی رہو، میں خود کھانا بنا لوں گی، میں اسے تسلی دے کر کچن میں چلی آئی۔ لیکن یہ کیا، اگلے روز وہ صبح تیار ہو کر بیٹھ گئی رضوان کے آفس جاتے ہی۔ کہیں جا رہی ہو؟ میں اسے تیار برآمدے میں چکر لگاتے دیکھ کر بولی۔ ہاں بجو، وہ ممی کا فون آیا تھا، انہوں نے بلوایا ہے اور گاڑی بھی بھیج دی ہے، آنے والی ہے۔ الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہ دے رہے تھے، اور اگلا پورا ہفتہ اس نے اپنی ممی کی بات سننے میں لگا دیا۔ اشاروں کنایوں سے ذیشان، مومنا، بابا جان اور امی جی کچھ باتیں کرتے رہے ان دونوں۔ رضوان بھی محسوس کر رہا تھا، اور جو ہی ہفتے بعد ہنی گھر واپس آئی تو لمبی تفصیل سنانی شروع کر دی۔ ممی کے کچھ رشتہ دار آنے والے تھے، اس لیے میں رک گئی وہاں۔ اچھا، لگتا ہے وہ کسی دوسرے ملک سے پیدل آنے والے تھے۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ ویسے بھی وہ ان رویوں کی عادی نہ تھی۔ بھائی ایک ہفتہ لگا انہیں آنے میں، اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، پرسوں پہنچے ہیں وہ لوگ۔ وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اچھا، اگر آپ کے سر میں آج درد نہ ہو تو آج سے کچن آپ سنبھال لیں۔ رضوان نے اس کے موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بظاہر خوش دلی سے اسے مخاطب کیا، اور میں نے دیکھا ہنی کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ وہ بیچاری تو پورا ہفتہ اس گھر سے چھپی ماں کے گھر بیٹھی رہی، رضوان سے بھی دوری برداشت کی۔ اپنی طرف سے وہ ہفتہ نکال کر آئی تھی مصیبت کا، اور یہ کیا مصیبت سامنے کھڑی تھی۔ بیزاری ٹپکی پڑ رہی تھی ہنی کے چہرے سے۔ اور پھر سالن تو جیسا تیسا وہ تیار کر دیتی، لیکن روٹیاں روزانہ بازار سے منگواتی رہی۔ ایک دو بار تو سالن بھی بازار سے منگوایا۔ بنانے کو ساتھ میں بھی بنا دیتی، لیکن رضوان کا خیال تھا اس طرح وہ کام کی عادی نہ ہو سکے گی جب تک پوری ذمہ داری اس پر نہ ڈالی جائے گی۔ اور میں نے دیکھا ہنی کی یہ کام چوری یا کھانا بنانے کا سلیقہ نہ ہونا، صفائی ستھرائی کی طرف دھیان نہ دینا آہستہ آہستہ غالب آنے لگا۔ اس کے حسن اور خوبصورت لباس کی اب کم ہی تعریف ہوتی تھی، اور اس کے کپڑوں کے انتخاب کی، جیولری کی اور بننے سنورنے کی داد کوئی نہ دیتا تھا۔ اور پھر رہی سہی کسر روز روز ہنی اور رضوان کے جھگڑے نے پوری کر دی۔ باقی گھر تو پھر بھی خاموشی اختیار کر لیتا، لیکن رضوان برا کھانا بنانے پر اکثر اسے ٹوک دیتا، اور یہ بات ہنی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ اسے تو عادت ہو چکی تھی سراہے جانے کی۔ یہ کیا اس پر تنقید ہو رہی تھی، وہ بھی کھلے بندوں سب کے سامنے، بابا جان، امی جی اور ہم سب کی موجودگی میں۔ اسی بات پر وہ رضوان سے الجھ پڑی اور خاصی بحث ہوئی دونوں کے درمیان۔ نتیجتاً اگلے روز بیگ اٹھا کر ہنی میکے چل دی، امی جی، بابا جان اور ہم سب کے منع کرنے کے باوجود۔ جانے دیں اسے، شوق پورا کرنے دیں اس کو۔ رضوان دروازے میں کھڑا بولا۔ ہاں جا رہی ہوں، ویسے بھی مجھے اس دڑبے میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ لمبی ہیل سے ٹک ٹک کرتے ہمارے سامنے گھر سے نکل گئی۔ یہ خوبصورتی شکل صورت کی ہو یا لباس کی، اصل خوبصورتی نہیں ہوتی۔ عورت کی شرم و حیا، سلیقہ، تہذیب، ادب لحاظ اصل خوبصورتی ہے جو اس عورت میں ناپید ہے، اور اس کو دنیاوی خوبصورتی سے اصل خوبصورتی کی طرف آنے میں بہت وقت لگے گا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، رضوان بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں عثمان بھائی، آپ کو ندرت بھابی جیسی بیوی ملی جس میں وہ تمام وصف موجود ہیں جو زندگی کو قائم و دائم اور پرسکون رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ 6 سال ہو گئے ہیں انہیں ہمارے گھر میں آئے ہوئے، آج تک بابا جان، امی جی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی ہیں۔ گھر کو انہوں نے مثل آئینہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ہم سب کو بھی انہوں نے ایک بہن کی سی محبت دی۔ گھر میں کبھی غیریت کا احساس پیدا نہیں ہونے دیا، اور نومی بہت خوش قسمت بچہ ہے جو ایسی ماں کی گود میں پرورش پائے گا۔ جہاں ہنی کے گھر سے جانے سے بدمزگی کا احساس ہوا تھا، وہیں رضوان کے یہ الفاظ مجھے اڑا کر اونچا، بہت اونچا لے جا رہے تھے۔ امی، باجی، آپ بالکل درست کہتی ہیں، میں ناسمجھ ہوں۔ واقعی خواب اور حقیقت کے فرق کو پہچان نہ سکی۔ یہ محبت اور محنت سے بنایا گیا مقام تھا میرا، جو آج سب کی نظر میں مجھے اونچا کر رہا تھا، اور وہ رنگ و نور کا سیلاب آ کر گزر گیا تھا ہنی کی صورت میں۔ بے شک ہنی کو واپس آنا تھا اس گھر میں، اور وہ آج نہیں تو کل آ جائے گی، کیونکہ بابا جان اور امی جی بہت بااصول اور محبت کرنے والے بزرگ ہیں۔ رنجشوں کو وہ زیادہ طول دینے کے قائل نہیں، لیکن وقت بتا رہا تھا کہ ہنی کو بھی میرے والے راستوں پر چل کر یہ مقام بنانا ہوگا، کیونکہ محبت، قربانی اور اپنائیت کے بغیر گھر نہیں بنا کرتے، دکانیں سجا کرتی ہیں۔ اور مجھے بھی تو اس سفر کو زیادہ کامیاب کرنا تھا، ان معمولی اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے دل کو پاک کر کے، اور ایسا کرنے میں ایک عجیب سا سکون ہے، سرشاری ہے اگر محسوس کی جائے تو۔